جی، خواتین و حضرات خوش آمدید. اور ہماری خوش قسمتی کے کشور آپا بھی ہیں اور فرحت اللہ بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صدیقی کے 100 سال پیدائش کے مکمل ہونے پہ ہماری خواہش تھی کہ شوکت صدیقی کے حوالے سے بات کی جائے اور تھوڑا اردو ناول کے ارتقاء پر بھی نظر ڈال لی جائے. اردو ناول ہمارے ہاں انگریزی ادب کے راستے داخل ہوا اور انگریز حکومت کے زیر اثر جہاں بہت ساری چیزیں متاثر ہوئیں ہمارا ادب بھی ہوا، لیکن ناول نے ایسی جگہ بنائی اس معاشرے میں اور اس سیاسی صورتحال کے اندر کہ وہ ہماری ہی صنف ہو کے رہ گیا. اور جو خاص طور پہ ناول پنپتا ہے جب فرد اور سوسائٹی کے درمیان فرکشن چل رہا ہوتا ہے، اور وہ شاید ابھی تک حالات کچھ خاص فرق تو نہیں پڑا لیکن بدترین فرکشن اسی زمانے میں چل رہا تھا. اور ساتھ ہی ہمارے ہاں داستان سے ایک دم سے سوئچ ہوتا ہے اور حقیقت نگاری کی کوشش کی جاتی ہے، جو پہلی کوشش ڈپٹی نذیر احمد کی طرف سے ہوئی. اگرچہ ان کے سامنے کوئی باقاعدہ ناول کا سٹرکچر نہیں تھا، لیکن ان کی تخلیقات جو ہیں وہ ہمارے ہاں بڑے اہم جگہ رکھتی ہیں. اور میرات العروس کو پہلا ناول سمجھا گیا اردو کا. اس سے پہلے جو پہلا ناول ہندوستان میں لکھا گیا وہ گجراتی زبان کا تھا اور اس نے بھی کافی شہرت اس زمانے میں حاصل کی. اور باقاعدہ جس ناول نے صحیح معنوں میں اردو ادب میں اپنا ایک روشن ستارے کی طرح ابھرا وہ امراؤ جان ادا، اور ایک طوائف کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے رسوا نے اس سوسائٹی کو دکھایا ہے وہ عام طور پہ میچ لیس سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ ہو تو احباب واقف ہوں گے کہ پہلا طوائف کے موضوع پہ پہلا اس سے 3-4 سال پہلے شاہد رانا کے نام سے سرفراز علی قاری کا ایک ناول آ چکا تھا، اور رسوا نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ اس ناول سے متاثر ہیں اور طوائف کی کہانی سے اور وہ پلیٹ فارم بنا کے جس طرح کوٹھے کو انہوں نے بیان کیا. اور اس کے بعد جب 20ویں صدی میں وسعت آتی ہے سوچ میں اور تبدیلیاں آتی ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند اور اس زمانے کے جو ترقی پسند لوگ تھے انہوں نے ناول کو ایک نئی جہت دی. اور تقسیم کے بعد سب سے بڑا نام ہمارے یہاں سامنے شوکت صدیقی کا آتا ہے، جس کو کہا گیا کہ وہ پریم چند ہی کی کنٹینویشن تھے. اور شوکت صدیقی کا تو تعارف جو ہے وہ مزید ہم ناظر صاحب پہ چھوڑتے ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً بھی گفتگو کریں تو بات آگے چلتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. ناول کے ارتقاء پہ اگر بات کی جائے ناول کا ارتقاء ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، خاص طور پہ اردو زبان میں. مطلب اس میں مختلف لوگ مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا یہ اردو کی جو ناول نگاری ہے وہ ایبرپٹلی اچانک سے شروع ہو گئی یا اس کا کوئی تسلسل تھا. اب اس میں ایک دلچسپ بات ہے جو زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی، کیونکہ ایک اور ناول تھا جو کہ شروع میں منظر عام پہ نہیں آیا، اس کا نام تھا خط تقدیر. اچھا، خط تقدیر جو لکھا گیا وہ اس کے مصنف تھے مولوی کریم الدین. اچھا، مولوی کریم الدین جو تھے وہ کریم اللغات، اگر جو اردو کی لغات سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، ایک اس زمانے کی لغات تھی کریم اللغات. اور انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی تھی تذکرہ طبقات الشعراء، اس کے وہ مصنف تھے. زیادہ نہیں جیے، زیادہ سے مطلب ہے کہ 60 سال کی عمر پائی انہوں نے، شاید 1820 سے 1880 تک. لیکن اس دوران میں انہوں نے مولوی نذیر احمد سے پہلے ایک ناول لکھا لیکن وہ تمثیلی ناول تھا. یعنی اس سے پہلے جو داستانیں لکھی جا رہی تھیں 19ویں صدی کے آغاز میں، ان داستانوں کے بعد ایک تمثیلی ناولوں کا بھی دور آیا تھا. تو ان تمثیلی ناولز میں ایک نام تھا خط تقدیر کا. اچھا، یہ چیزیں آج کل ڈھونڈنا نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اب ریختہ نے بہت سی نایاب چیزیں اسکین کر کے نیٹ پہ ڈال دی ہیں. تو اگر ہم جن چیزوں کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کو یہ خواہش ہو، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ پروگرام کے بعد لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ یہ کتاب کہاں سے ملے گی، تو اب صرف آپ کو ٹائپ کرنے کی دیر ہے. آپ ریختہ پہ ٹائپ کریں، وہ آپ کو لے جاتے ہیں اور وہ پوری کتاب وہاں پر آپ کو پڑھنے کے لیے مل جاتی ہے. تو اگر جو خط تقدیر میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ جی وہ پہلا تمثیلی ناول اردو کا کیسا تھا. اچھا، وہ ناول بڑا انٹرسٹنگ اس لیے تھا کہ اس میں تمثیلی انداز میں انہوں نے
تمثیلی سے مطلب یہ کہ جیسے اس سے پہلے پیراڈائز لاسٹ وغیرہ لکھی گئیں، وہ بھی ایک تمثیلی انداز میں ہی لکھی گئیں کہ جس میں کردار ہوتے ہیں، لیکن وہ کرداروں کے ساتھ ساتھ جیتے جاگتے کردار نہیں ہوتے بلکہ خیالی کردار بھی ہوتے ہیں. تو اس میں اس خط تقدیر میں بھی ایک کردار ہے انسان کا، ایک شخص کا، ایک فرد، ایک آدمی، اور وہ تقدیر کی تلاش میں ہے، تقدیر کی دیوی کی تلاش میں ہے، اور وہ تقدیر کی دیوی کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن اس کو راستے میں مل جاتی ہے تدبیر کی دیوی، اور وہ تدبیر کی دیوی اس کو اس طرف مائل کرتی ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اس زمانے کے جو صورتحال تھی، کیونکہ اب 1862 کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو 1857 میں جنگ آزادی ناکام ہو چکی ہے، اور پھر وہ سر سید احمد خان اسباب بغاوت ہند لکھ رہے ہیں، اور ایک یہ بڑا موضوع بحث ہے کہ بھئی معاشرے میں جو ہے وہ تدبیر کا کتنا کردار ہے اور تقدیر کا کتنا کردار ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ جی یہ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہو جانا یہ تقدیر میں لکھا تھا، جیت نہیں سکتے تھے. تو وہ بڑے اچھے انداز میں، طویل نہیں ہے وہ، بلکہ اس کو ناولٹی کہنا چاہیے، وہ 100 صفحات کا ناول ہے، لیکن اس میں وہ گفتگو دکھائی گئی ہے کہ وہ تدبیر اور تقدیر کے درمیان جو مکالمہ ہے، اور وہ جو راستہ چاہتا ہے اس کو تدبیر ایک طرف لے جانا چاہتی ہے اور تقدیر ایک طرف لے جانا چاہتی ہے. اور وہ خود ذاتی طور پر، چونکہ وہ خود ایک ہندوستانی یا مسلمان اس وقت جو لوگ تھے، برادری یا قوم، اس کی نشاندہی کر رہا تھا، نمائندگی کر رہا تھا، تو وہ خود تقدیر کی طرف جانا چاہتا ہے، اور لیکن تدبیر کی دیوی اس سے کہتی ہے کہ تم تقدیر کی دیوی کی طرف نہ جاؤ، تم تدبیر کی طرف آؤ اور اپنے مسائل خود حل کرنا سیکھو. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو وہ ایک جو لوگ ناول کی آغاز، اردو ناول کے آغاز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ اگلا میجر اسٹیپ جو ہے وہ بلا شبہ ڈپٹی نذیر احمد کو آتا ہے. تو اب اس میں ہم یہ رجحانات پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ شوکت صدیقی صاحب کے آنے سے پہلے ناول میں جو 3-4 بڑے رجحانات تھے وہ کیا تھے. تو ایک رجحان کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ وہ تمثیلی رجحان تھا، یعنی ایسی تحریریں لکھی جائیں جس میں تمثیلی کردار بھی ہوں. دوسرا دور جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے، دوسرا رجحان، اور وہ رجحان ہے اصلاحی ناولوں کا. اور چاہے وہ میرات العروس ہو یا ابن الوقت ہو یا توبۃ النسوح ہو، انہوں نے زیادہ لکھا، یعنی ہر 2-3 سال میں مولوی نذیر احمد ایک ناول لکھ دیتے تھے، لیکن ان کے زیادہ تر ناول جو ہیں وہ اصلاحی ناول تھے. اور وہ اس چکر میں تھے کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ اصغری اور اکبری کے کردار سب کو یاد ہیں کہ اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ بڑی تیز ترار چالاک ہے اور دوسری جو ہے وہ صوم و صلات کی پابند ہے. تو ان کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی روایات اور اپنا مذہب اور اس کو ہم نہ چھوڑیں، تو اور خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ وہ اسی میں رہیں تو بہتر ہے. تو وہ ایک اصلاحی ناولوں کا دور تھا. اور یہ ایک دلچسپ بات یہ کہ لیکن یہ ساری اصلاحی تبلیغ کا ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ آخر میں شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ خود ان پر کفر کے فتوے لگے، اور وہ کفر کے فتوے اس طرح سے لگے کہ انہوں نے ایک قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اور وہ بڑا ایسی محاوراتی زبان میں انہوں نے کیا. اچھا، وہ محاوراتی زبان ایسی ہو گئی کہ اس میں جیسے دلی کے گلی کوچوں میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان اور وہ محاورے انہوں نے استعمال کیے، تو اس سے بہت سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ بھئی یہ تو توہین ہو رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک اور ان کی کتاب تھی امہات المومنین کے بارے میں، اور امہات المومنین کے بارے میں جو انہوں نے لکھا اس میں بھی انہوں نے محاوراتی زبان استعمال کی. تو اس کے نتیجے میں حبیب الرحمن شروانی ایک مولانا ہوتے تھے، وہ حکیم اجمل وغیرہ، بہت بڑا ایک، اس پہ میں نے ایک تفصیلی آرٹیکل بھی لکھا ہے جو ڈان میں چھپا ہے، جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس آرکائیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ان کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑی تھی اور وہ کتابیں ان کی جلائی گئی تھی، یعنی اوپنلی، اور ان کو معافی مانگنی پڑی تھی کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور میں اس توہین کی معذرت چاہتا ہوں. یعنی وہ کچھ بھی کر لیں، آخر میں وہ آپ کے سر پہ آ کے پڑتی ہی ہے چیز. تو ایک ان کا ٹرینڈ تھا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہم تاریخی ناولوں کا بھی دیکھتے ہیں، جس میں رتن ناتھ سرشار جو تھے وہ کچھ اصلاحی بھی تھے اور تاریخی بھی تھے، دونوں کا ملغوبہ تھا. تو مثال کے طور پہ ان کا جو فسانہ عجائب ہے، وہ فسانہ عجائب ایک بہت طویل ناول ہے، تقریباً 3000 صفحات پر مشتمل ہے، 3-4 وہ والیومز میں وہ چھپا، اور اس میں بے شمار کردار، بے شمار پلاٹس اس میں پیریلل چلتے ہیں. تو اب یعنی 19ویں صدی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اصلاحی کے ساتھ ساتھ تاریخی ناولوں کا بھی رجحان آتا ہے. اور اس میں پھر ایک بڑے نام اور آتے ہیں جو عبد الحلیم شرر،
اور عبد الحلیم شرر کے جو ناول ہیں وہ تاریخی بھی ہیں اور اصلاحی، وہ بیک وقت دونوں کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جیسے ایک مرتبہ آپ نے نام لیا تھا وہ فردوس بری کا. اب آپ یہ بتائیے کہ فردوس بری کا جب نام آتا ہے ہمارے ذہن میں تو آپ فردوس بری کو یا عبد الحلیم شرر کی جو ناول نگاری ہے اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ عبد الحلیم شرر نے بھی مذہب اور اصلاح کو ملا کے ہی آگے چلنے کی کوشش کی، اور میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ جیسے انہوں نے مذہب نے جس طرح سے شکنجے میں کس رکھا تھا نوجوانوں کے دماغ کو، اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ انداز ظاہر ہے ان کا وہ بہت زیادہ تکنیکی نہیں تھا، ایڈوانس نہیں تھا. ہاں اصل میں اگر یہ ان کا بہترین ناول جو سمجھا جاتا ہے وہ فردوس بری ہی سمجھا جاتا ہے. وہ اس کے پیشرو ہیں کہ جو جس طرح کے ناول بعد میں لکھے گئے اور اب تک لکھے جا رہے ہیں، جیسے رئیس احمد جعفری نے لکھے محمد بن قاسم پہ ناول، بابر پہ ناول، اور یہ سارے آخری چٹان نسیم حجازی کے ناول. تو اگر ان سب کا بابا آدم اگر کسی کو کہا جائے کہ آدھی کچی پکی تاریخ اور کچا پکا رومان، اور پھر وہ ایک نوجوان نسل کو ایک طرف ڈال دینا کہ وہ اسی یعنی وہ ہمارے پرکھوں نے جو ہے وہ کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے اور کفار کو کیسے انہوں نے اپنے کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس میں کوئی کافر حسینہ ضرور ہوگی جو ہمارے مجاہدین پہ عاشق ہو جائے گی. تو وہ سب سے پہلے اس کو متعارف کرانے والے وہ عبد الحلیم شرر ہی تھے. تو پھر مثال کے طور پہ جو فردوس بری ان کا ناول ہے، فردوس بری میں ذرا یہاں مخل ہونا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ مقبول پھر یہی ہوئے. آج بھی آپ لوگوں میں بیٹھ کے بات کریں تو وہ فوراً سے نسیم حجازی سے واقفیت جتاتے ہیں آپ کو کہ ہم بڑے ادبی ذوق کے محامل ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں. تو مقبول ناول اور حقیقی معنوں میں جسے ہم ناول کہتے ہیں ایک سنجیدہ ناول، اس کو کس طرح سے سنجیدہ ناول کو بھی مقبول ناول میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کی سنجیدگی کو متاثر کیے بغیر؟ وہ آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے میرے خیال میں. ہاں وہ اس کے بعد آئیں گے، اس کے ساتھ آئیں گے، اس کے تسلسل میں آئیں گے. یہ ان کا سوال بڑا انٹرسٹنگ اچھا دلچسپ سوال ہے کہ جی ایک تو سنجیدہ ناول اور ایک مقبول ناول. تو اچھا اب میرا خیال ہے کہ یہ صرف یہ دو کیٹیگریز نہیں ہیں. ظاہر ہے مقبول ناول تو زیادہ تر وہ ناول ہیں جو عوام میں پڑھے جاتے ہیں، جس میں نسیم حجازی بھی ہیں، اور یہ عبد الحلیم شرر کے ناول بھی بے شمار پڑھے گئے اور ان کے اتنے زیادہ ایڈیشن چھپے تھے ان کی اپنی زندگی میں، اور انہوں نے بھی درجنوں ناول لکھے. یعنی وہ سحر میں لے لیتے ہیں. یعنی اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا کہ جو آج کل کی ہماری پاپولسٹ جو سیاست ہوتی ہے دنیا بھر میں، تو وہ ایک خیالی دنیا میں لے جاتے ہیں، ایک دو نقطے کی طرف لوگوں کی توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور عوام جو ہے ظاہر ہے وہ ایک ایزی اسکیپ ہوتا ہے نا. تو ان پاپولر ناولوں کی مقبولیت کا راز یہی ہے کہ وہ ہمیں ایک فرار کا راستہ دکھاتے ہیں. ہم موجودہ زمانے کی حقائق سے پردہ پوشی کر کے خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اس اسٹرانگ مین کو، اسٹرانگ پرسن کو، اس مجاہد کو جو عمران خان ہو یا جو کوئی بھی ہو، ایسا ایک شخص آ جائے، یا امریکہ میں ٹرمپ ہو جو آ جائے اور آ کے جو ہے وہ سارے ہمارے مسائل حل کر دے. ایک سپر مین جو جس کو آپ کہیں کہ نیچے کا، جس کی اقبال نے بھی بعد میں وہ کی. تو اس کا آغاز انہوں نے ہی کیا اور عبد الحلیم شرر صاحب نے. اور اس کے مقابلے میں جو سنجیدہ ناول ہیں وہ غالباً اسی لیے اتنے مقبول نہیں ہوتے یا اتنے نہیں بکتے کہ وہ ہمیں وہ ایزی اسکیپ، فرار کا آسان راستہ نہیں دکھاتے، بلکہ وہ ہمیں زندگی کی زیادہ حقیقت کو سمجھنے کی، اور حقیقت کو سمجھنا ظاہر ہے مشکل ہے. اور پھر وہ مجھے عارف جلالی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ قبول عام سے اندازہ جمال غلط، قبول عام سے اندازہ جمال غلط، اساس خانہ ہی محکم نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کسی کی مقبولیت سے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ چیز اچھی ہوگی، یہ اندازہ غلط ہے، جو کہ گو کہ عوام اس کو پسند کرتے ہیں. تو اچھا فردوس بری ہے کیا؟ فردوس بری یعنی جو فرقہ باطنیہ تھا، جو ایک فردوس بنائی گئی تھی، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو قلعہ العلموت پہ حسن بن صبا اور ان لوگوں نے جا کر ایک اسماعیلیوں کا ایک ٹوٹ جانے والا، الگ ہو جانے والا ایک فرقہ تھا جو بعد میں فرقہ باطنیہ کہلایا، اور ایک فردوس بنائی گئی. اور اس فردوس میں وہ جو چاہے نقشب اور ماہ نقشب کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کو حوریں دکھائی جاتی تھی اور شراب پلائی جاتی تھی، اور ایک جنت تھی جو سامنے آ جاتی تھی. تو نوجوان جو ہے وہ اس طرف بہہ جاتے تھے، اور ان کو پھر وہ اسیسن بھی کہلائے، جو ہسٹری آف دی اسیسنس لکھی گئی کہ وہ حشش پلاتے تھے ان کو، اور پھر حشش پلا کے ان سے وہ جو پرومیننٹ لوگ تھے ان کو مارنے کا
کام لیتے تھے. وہ پورا انہوں نے, ایک حسین نام کا کردار ہے اس میں, اور وہ حسین جو ہے اس کی ایک محبوبہ ہے زمرد غائب ہو جاتی ہے. کچھ عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ فردوس بری میں اس کو لے گئے ہیں, تو وہ اس سے ملنے کے لیے فردوس بری جاتا ہے, وہاں اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے, اور اس طرح کے سینکڑوں نوجوان ہیں جن کی برین واشنگ کر کے وہ نکالتے ہیں. یہ پورا یعنی اس سے اپنے ہی باپ کا قتل کروا دیتے ہیں. جی. تو یہ پورا یہ داستان ہے. اچھا, پھر انہوں نے ایک جویائے حق نام کی ایک لکھی جو کہ ابتدائے اسلام کی کہانی, حضور کے دور کی کہانی, اور وہ پوری تاریخ ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے. اور ان کے کچھ نسبتاً بہتر ناول بھی ہیں, جیسے زوال بغداد ایک ان کا ناول ہے عبدالحلیم شرر کا, جس میں بغداد کے زوال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ زوال ہوا. وہ دلچسپ ہے, اس میں فلو بہت اچھا ہے. کچھ اس میں انہوں نے ادھر ادھر کی چیزیں بھی ڈال دی ہیں, لیکن وہ کچھ ان کے اچھے ناول ہیں اور کچھ تو بالکل ہی ایسے ہیں کہ جو مطلب ایک بالکل خیالی تاریخ پیش کرتے ہیں. لیکن ان کا بڑا مقام ہے تاریخی ناولوں میں عبدالحلیم شرر کا. اب میں آتا ہوں, آپ کا جو سوال تھا نا, تو لیکن یہ ساری چیزیں پیرالل چل رہی تھیں, یعنی اصلاحی ناول بھی چل رہے تھے, اور اس کے ساتھ جو تاریخی ناولوں کا آغاز ہوا وہ بھی پیرالل چلنا شروع ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ راشد الخیری, یہ بھی 1905 اور 1910 کے قریب نمودار ہوتے ہیں, اور انہوں نے بھی کوئی تقریباً 40 سال لکھا, لیکن ان کے بھی ناول تو ان سے بھی زیادہ, یعنی جو مولوی نذیر احمد تھے, نذیر احمد سے بھی زیادہ اصلاحی اس لیے کہ نذیر احمد کے ناولوں میں ہمیں اتنی لمبی لمبی نصیحتی تقریریں نہیں ملتی جتنی ان کے ناولوں میں ملتی ہیں. یعنی ان کے بھی, ان کے اگر اصغری اور اکبری تھے تو ان میں رابعہ ہیں, ناصرہ ہیں, مختلف ایسی خواتین ہیں. کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ پھر ایک دوسری جو سینئر خاتون ہے وہ 10 صفحے کی لمبی نصیحت چلی جا رہی ہے, 12 صفحے کی نصیحت چلی جا رہی ہے مختلف موضوعات پہ. پردے کے لیے ہے تو اس پہ نصیحت دی جا رہی ہے. اچھا, پھر راشد الخیری جو ہے وہ بڑے حامی ہو گئے اس چیز کے کہ جو ہماری روایات ہیں ان تمام روایات کو کہ وہ جواز پیش کرنے لگے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ڈائکوٹومی یہ تھی کہ وہ توہمات کے خلاف بھی تھے. کہیں وہ کہتے ہیں کہ توہم پرست نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجموعی طور کے ان کے ناول جو ہیں وہ مولوی نذیر احمد سے بھی زیادہ اصلاحی ناول ہیں. اور مثلا ایک ان کی ہے سوتن کا جلاپا, اور اس طرح کی یعنی اگر آج دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں ڈرامے جیسے لکھے جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی ابتدائی شکل انہوں نے پیش کی. لیکن مصور رقم کہا گیا, ان کے بھی بہت پاپولر ہوئے, اتنے زیادہ بکے وہ ناول کے یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر 19ویں صدی کے شروع میں ایک اور بھی, یعنی پھر رومانی تحریک بھی آتی ہے نا. اور رومانی تحریک میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نیاز فتح پوری جیسے رائٹر ہمارے سامنے آتے ہیں, سجاد حیدر یلدرم ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ وہ پھر مجنو گورکھپوری نے بھی فکشن لکھا, یہ آ جاتے ہیں. لیکن ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اس پورے پیریڈ میں جس کو صحیح معنوں میں سنجیدہ یا اچھا ناول کہا جائے وہ 1899 میں آیا, وہ تھا مرزا ہادی رسوا کا, جس کا آپ نے ذکر کیا. اور میں اس کو ایک اردو ناول کا پہلا بڑا ناول سمجھتا ہوں. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ بھئی آپ یعنی 1900 سے 1950 تک کے 5 بڑے ناول ریکمنڈ کریں یا بتائیں, تو اس میں سب سے پہلا نام میں امراؤ جان ادا کا لوں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت نگاری یعنی ریئلسٹ رائٹنگ جو ہے, ریئلزم پہ بیسڈ رائٹنگ, وہ سب سے پہلے مرزا ہادی رسوا نے شروع کی. وہ خود انجینئر تھے, ایک خاصا سائنٹیفک قسم کا مائنڈ رکھتے تھے. گو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ یہ کہا جاتا ہے اور کسی حد تک درست ہے کہ شاہد رانا جو ناول تھا جو اس کے 2 سال پہلے لکھا گیا, قاری سرفراز عظمی کا ناول تھا, وہ اس میں بہت ساری چیزیں مرزا ہادی رسوا نے شاہد رانا سے لی ہیں, کیونکہ اس میں بھی ایک طوائف کی کہانی ہے. اس کا نام ننی جان ہے, اس میں یہ امیرن ہے جو امراؤ جان ہے. تو امراؤ جان جو ہیں وہ ایک طرح سے کاپی ہیں ننی جان کی جو شاہد رانا میں. اور اس طرح سے بہت سے واقعات جو ہیں وہ انہوں نے بالکل وہاں سے شاہد رانا سے لیے ہیں. اور یہ بھی شاہد رانا بھی ریختہ پہ موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کتنی مماثلت ہے. لیکن یہ ان کا جو ناول ہے وہ اس سے بہت آگے بڑھا ہوا ناول ہے, اس لیے کہ ان کی حقیقت نگاری, کردار نگاری, پلاٹ کو جس طرح سے انہوں نے بلڈ کیا اور جس طرح سے یہ ہلاتا ہے آپ کو آخر تک. اس میں تو جو شاہد رانا ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ ننی جان جو طوائف ہے وہ آخر میں شادی کر لی تھی, شادی کر کے حج پہ چلی جاتی ہے. اس کا یہ اینڈ ہے. یہ جو ہے نا صحیح معنوں میں جو ایک اسٹرانگ عورت ہمارے لٹریچر میں دکھائی دیتی ہے وہ پہلی دفعہ امراؤ جان دکھائی دیتی ہے. وہ آخر تک وہ بڑے دبنگ انداز سے پردے کی بھی مخالفت کرتی ہے اور اکیلے رہنے کو بھی وہ
ترجیح دیتی ہے کہ نہ تو وہ اب کسی کے زیر نگیں ہو کے رہ سکتی ہے، نہ ہی کوئی اس کو اپنا گارڈ چاہیے، اور نہ ہی اس کو پردے میں گھٹ گھٹ کے جینا ہے. اور بڑا اس لحاظ سے مجھے یہ ناول اپیل کرتا ہے کہ جو پہلی ایک مضبوط عورت ہمارے ہاں دیکھنے میں ملتی ہے وہ مراد جان ادا ہے. اور وہ جتنی بھی جو اس زمانے میں برائیاں سمجھی جاتی تھیں یا اس کے پیشے کی وجہ سے اس کو جو کچھ کرنا پڑا، وہ اس کو بہت دلیری سے ایکسیپٹ کرتی ہے. کہیں بھی یہ تاثر نہیں ہوتا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے. جس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات رہے تھے، نہ صرف وہ اس چیز کو قبول کرتی ہے بلکہ وہ پردے کے میں گھٹ گھٹ کے جینے کو بھی وہ بہت واضح انداز سے پہلی دفعہ ایک دبنگ انداز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو مجنوں گورکھپوری کے جو ناول یا ناولسٹ ہیں وہ اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا بہت سے ٹامس ہارڈی سے آئیڈیاز لیے اور ان کو پھر یہاں کے جیسے ٹیس آف دا ڈوپرول جو ہے وہ، پیئر آف بلو آئیز، 4-5 ناول جو ہیں وہ انہوں نے ٹامس ہارڈی کے بنیادی خیال لے کر اس کو اردو میں مجنوں گورکھپوری نے منتقل کیا. لیکن اس کو زیادہ ان ناولوں کو، کیونکہ وہ ناولسٹ تھے، وہ زیادہ شہرت ملی نہیں ان کو. لیکن جو سب سے بڑا نام مرزا ہادی رسوا کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو وہ منشی پریم چند کا آتا ہے ناول نگاری میں. اچھا، ہم یہاں افسانوں کی بات نہیں کر رہے، افسانے تو لکھے جا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم اگر خاص ناولز کی بات کریں. اچھا، ناولز کا مراد یہ ہے کہ وہ ناول نہ ہو، کم از کم 200-250 صفحات کا ہو تو اس کو آپ ایک ناول کہہ سکتے ہیں. اس سے کم جو ہوں گے تو وہ زیادہ تر ناولٹ کہے جائیں گے. تو منشی پریم چند نے تو ٹرینڈ ہی چینج کر دیا نا. اب ان کے ناولوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا ناول تو ان کا گودان ہے، لیکن گودان سے پہلے غبن ان کا ناول، میدان عمل، پردہ مجاز، یہ سارے ایسے ناول ہیں جو 300-400 صفحات کے ہیں اور بہت ان میں وسعت ہے. نرملا ان کا ایک ناول ہے بہت اچھا، اور انہوں نے بہت لکھا، کافی لکھا اور بہت کم عمری میں لکھا. یعنی وہ میرے خیال 1880 کی ان کی پیدائش تھی اور انہوں نے 1905 میں لکھنا، 20-25 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور اپنی موت بھی ان کی جلدی ہوئی، وجہ 56 when he died. لیکن جب ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے وہ سینکڑوں افسانے اور درجنوں ناول اور اعلیٰ کوالٹی کے، بہت اعلیٰ معیار کے لکھ چکے تھے. اس میں سب سے بڑا ان کا جو ناول ہے وہ گودان کہلائے گا. پھر گوشہ عافیت ان کا ایک بہت اچھا ناول ہے جس میں انہوں نے کسانوں کی حالات اور کسانوں کی بغاوت دکھائی ہے. گودان میں ایک کسان ہے، کسان پر جو ظلم ہوتے ہیں، اس کی بچیوں کے شادی کا مسئلہ ہے، پورا اس کے گرد گھومتا ہے، لیکن دیہی زندگی کی بہت اچھی عکاسی کی. اور یہ وہ عکاسی ہے کہ جس کو بعد میں بہت سے دوسرے رائٹرز نے ان سے مستعار لیا، جیسے احمد ندیم قاسمی کے ناولوں میں بھی ہمیں دیہی پس منظر مل جاتا ہے. تو یہ جو تھا، یہ اس کو حقیقت پسندی کا رجحان کہا جائے گا، کیونکہ اس میں اب ہم یہاں کے رائٹر جو تھے وہ روسی ناول نگاروں سے متاثر ہو رہے تھے، ترجمے ہو گئے تھے، تو وہ دستایفسکی کو اور گورکی کو اور چیخف کو اور ان سب کو یہاں پڑھا جا رہا تھا. تو اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کا، رائٹرز کا رجحان بدل رہا تھا، اور اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ منشی پریم چند کا. تو دوسرا ناول جو میں کہوں گا کہ اس زمانے کا بڑا ناول ہے وہ گودان ہے. پہلا امراؤ جان اور گودان کا جو آپ نے ذکر کیا تھا یوٹیوب پہ موجود ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو گودان کا ضرور اس ڈرامائی تشکیل دیکھیے. اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا نے تمام ان ناولوں کی اور بہت بے شمار افسانوں کی بھی انہوں نے ڈرامائی تشکیل کر لی. آپ یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آپ ٹائپ کریں منشی پریم چند اور ان کے افسانے یا جو بھی وٹ ایور، تو وہ تقریباً تمام شارٹ اسٹوریز کی، افسانوں کی انہوں نے ڈرامائی تشکیل کر کے چھوٹی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی کا ڈرامہ بھی بنا دیا ہے. اور جو ناولس ہیں ان ناول کی طویل ڈرامائی تشکیل دے کے قسطوں میں 10-10 12-12 قسطوں کے وہ اس کی پوری ڈرامائی تشکیل ہے، جو ہمارے یہاں بعد میں خدا کی بستی کی بھی کی گئی. تو یہ انڈیا نے یہ بڑا اچھا کام کیا. اچھا، اب اس کے بعد پھر 1940 کے عشرے میں ہم آتے ہیں، کیونکہ ہم وی نیڈ ٹو بی کلوزر ٹو شوکت صدیقی صاحب، کیونکہ ان کی گفتگو رہ جائے گی. شوکت صدیقی صاحب سے پہلے جو پیریڈ تھا، یعنی ان کا جو بڑا ناول یہ خدا کی بستی آیا، شوکت صدیقی صاحب کی پیدائش تھی 1923 کی، یعنی یہ ان کی 7 سالہ سالگرہ کا بھی سال چل رہا ہے نا، جس پر پروگرام بھی ہو رہے ہیں. اور ایک وجہ کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، کسی اور پہ نہیں کر رہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کو 7 سالہ ان کی سالگرہ پر ان کو یاد کرنا بھی مقصود ہے. تو خدا کی بستی سے پہلے 1940 کے عشرے میں جو 3-4 ناول آئے جو اچھے بڑے ناول تھے، جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں. 1943 میں کرشن چندر نے لکھا شکست، وہ ایک اچھا ناول ہے.
اگر مطلب جو دوست ہمارے پڑھنا چاہتے ہیں چند اچھے ناول تو ان میں وہ کرشن چندر کا شکست ایک اچھا ناول ہے. اچھا اسی دور میں عزیز احمد نے 2 ناول لکھے, ایک گریز اور دوسرا ایسی بلندی ایسی پستی. یہ گریز میرا خیال 1944 کا ہے اور ایسی بلندی ایسی پستی 1949 کا ہے, 48 کا, پاکستان بننے کے فوراً بعد کا ہے. تو جو گریز ہے, گریز میں ایک نعیم ایک کردار ہے, وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے, وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا اس کی شعور کی رو والی بات جو آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا, کیا سوال تھا ذرا دوہراتے ہیں؟ شعور کی رو کی تکنیک بیسیکلی ہے کیا, اس کو تھوڑی اچھا وضاحت کیجیے. شعور کی رو کی ٹیکنیک سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ جی اس میں ڈائلاگ کم ہوتے ہیں اور ڈائلاگ کے بجائے جو آپ کا پروٹیگنسٹ یا مین کردار ہے اس کے شعور میں یا اس کے کانشسنس میں جو باتیں آ رہی ہیں ان چیزوں کو لکھنے والا لکھتا چلا جاتا ہے. اور وہ طویل ایک نریشن ایک ہوتی ہے جو جس میں کبھی کبھی ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا باہمی ربط نہیں ہے, ربط ٹوٹ رہا ہے, لیکن جیسے انسان کی اپنے شعور کی رو ہوتی ہے نا, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, اس لمحے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے لمحے ہمارے ذہن میں کچھ اور خیال آ جاتا ہے, پھر کچھ اور خیال آ جاتا ہے. تو وہ جو اس ہمارا ذہن جس طرح سے ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے اس ساری کیفیت کو جو لکھنے والا ہے وہ لکھتا چلا جاتا ہے. تو پڑھنے والے کو ایک تسلسل بھی ملتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ یہ منتشر خیالات ہیں. جو حال ہی میں جندر ایک ناول آیا, وہ جی شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, وہ بالکل مجھے لگ رہا ہے اختر رضا سلیمی کا, جی وہ اچھا ناول ہے بائی دا وے, بہت اچھا ناول ہے, شعور کی رو ہی. ہاں بالکل اچھا ناول ہے. تو اس میں یہ جو گریز جو عزیز احمد کا ناول ہے اس میں وہ نعیم ایک کردار ہے, وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ وہ یہاں سے جاتا ہے اور پھر وہ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی جب یہاں سے ٹریول بائی شپ کیا جاتا تھا تو کیسے کیا جاتا تھا, وہ یعنی جہاز کا سفر ایک ہے, پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں, پھر وہ راستے میں, یہ ان کا آٹو بایوگرافیکل ٹائپ کا ناول ہے کیونکہ عزیز احمد نے خود سفر کیے تھے, تو سمندر میں کیا حالات ہوئے کس طرح سے, اور پھر یمن پہنچے, یمن میں کیا دیکھا, پھر وہ باب المنڈب کراس کیا, پھر بحر قلزم میں آ گئے, قلزم سے پھر بحر سوئس چلے گئے, وہ پورا دکھا کے پھر وہ یورپ چلے جاتے ہیں, یورپ میں جو ان کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے, اور دکھایا یہ گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے گریز کر رہے ہیں چیزوں سے, سفر کے ذریعے وہ گریز کر رہے ہیں, وہ جہاں بھی ان کا دماغ پریشان ہوتا ہے وہ سفر پہ نکل جاتے ہیں تو وہ گریز کرتے ہیں. یہ ایک ناول ہے جو پڑھنا چاہیے, بہت بڑا ناول تو میں نہیں کہوں گا لیکن اچھا ناول ہے. اور یہ جو ہے اپنا ایسی بلندی ایسی پستی, یہ حیدرآباد دکن کے پس منظر میں لکھا گیا ہے. حیدرآباد دکن کے 1940 کے عشرے میں جو وہاں صورتحال ہو رہی تھی, طبقہ عمرا کی جو عیاشیاں اور ان کے مسائل, اس پر یہ ایک بڑی اچھی اسٹڈی ہے, ایسی بلندی ایسی پستی. میرا خیال ہے تقریباً 300 صفحے کا ناول ہے لیکن اچھا ہے. لیکن جو اس پیریڈ کا سب سے بڑا ناول خدا کی بستی سے پہلے جو آیا وہ عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر. ٹیڑھی لکیر ایک شاہکار ناول ہے. یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ عصمت چغتائی کو زیادہ تر لوگ ان کے افسانوں کے توسط سے جانتے ہیں اور ان کے ناولز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن یہ ضخیم ناول ہے, میرے خیال ہے تقریباً 400 صفحے کا ناول ہے, لیکن ایک بہت اچھا ناول ہے. شروع سے لے کر آخر تک اس کی گرپ اتنی اچھی ہے, اور اس میں اور خاص طور پہ فیمنزم کے اگر لینس سے دیکھا جائے نا تو ایک بچی کی پیدائش, اور وہ بچی جو ہے وہ گھر میں نواں بچہ ہے, اس سے پہلے 4-5 بیٹے 4-5 بیٹیاں ہو چکی ہیں, تو اب ایسی نویں بچے کی گھر میں کیا حالت ہوگی. وہ بچپن سے پھر وہ بچی اسکول جاتی ہے تو اس کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر وہ کالج پہنچتی ہے, اور اچھا پھر یہ کہ وہ جو سپریشن ہے, سیکشول سپریشن ہے, اس کا ذکر, پھر وہ لیسبین لو بھی اس میں آ جاتا ہے. میرے خیال ہے پہلی دفعہ کسی خاتون نے جو ہے وہ لیسبین لو, یعنی جب وہ اسکول بورڈنگ ہاؤس میں رہ رہی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں, تو وہ کیسے اٹریکٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کی طرف, اس کو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس میں بتایا ہے. پھر وہ اس وقت کی انقلابی سیاست میں شامل ہو جاتی ہیں, پھر جو انقلابی لوگوں کا جو حال ہے وہ کس طرح سے دھوکے دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس وقت مارکسزم کا نام لیتے, وہ بڑا اچھا. یعنی یہ صرف قرۃ العین حیدر نے نہیں, قرۃ العین حیدر نے تو بعد میں لکھا آخر شب کے ہم سفر, اس سے پہلے عصمت چغتائی نے وہ پورے, اور اتنا وہ بلیویبل اور اتنا ریئلسٹک ہے, حقیقت نگاری کا ایک شاہکار ہے ٹیڑھی لکیر. تو یہ ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ تھا رجحانات کا شوکت صدیقی سے پہلے, جس میں نے کہا کہ پہلے تمثیلی ناول کا رجحان, اس کے بعد پھر اصلاحی ناولوں کا رجحان. حجاب امتیاز علی کو میں ان کے علاوہ ایک دو بڑی خواتین دوسری رائٹرز ہیں, جیسے محمدی بیگم ہیں, اچھا نظر سجاد حیدر
ان کا بڑا نام ہے, وہ خواتین ہیں, تو وہ انہوں نے اچھی چیزیں لکھی ہیں. حجاب امتیاز علی بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ خاصی بعد کی ہیں, ان کی چیزیں بعد میں آئی ہیں, اس پیریڈ میں نہیں ہیں, یعنی 1950 سے پہلے کی نہیں ہیں. تو اب ہم آتے ہیں شوکت صدیقی صاحب کی طرف. تو اب آپ بتائیے سوال کیسے اس کو لے کے چلیں گی. شوکت صدیقی شروع کرتے ہیں سوشلزم کے بارے میں ایک پیسج دیکھ کے, پھر ناول کا آغاز کرتے ہیں. اب 3 دوستوں کی کہانی ہے, جانتے ہی ہوں گے احباب, شامی اور نوشا اور تیسرے کا نام میں بھول رہی ہوں, راجا جی. تو جو پھر حالات ہوتے ہیں اور کس طرح باعزت فیملیاں جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں, اور کس طرح سے وہ یہاں پہ ٹریپ ہوتی ہیں. اور نئی بسنے والی بستی تھی ایک طرح سے کراچی, جو مہاجرین کی آمد سے جو ماحول بدل رہا تھا, اس میں کس طرح سے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے مڈل کلاس, اور کتنا وہ دباؤ سہ رہی ہے, اس کو وہ لے کے چلتے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آخر میں وہ بھی جو ایک اسکائی لاکس جو ہوتے ہیں سوشل ورکرز, اور ان کا جو فلاحی اسپتال ہوتا ہے اس کی جگہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے, اور پھر وہ پسند آتی ہے سب کو, جبکہ وہ اسپتال بن رہا ہے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لیے وہ بدنام ہوئے چلے جاتے ہیں. اور وہ بالکل اگر آپ اس کو آج کے دور پہ بھی اس کو منطبق کریں تو وہ یہی حالات لگتے ہیں. لیکن لوگوں نے یہ اپریشیٹ کیا کہ سب کچھ کے باوجود انہوں نے مذہب کے خلاف کوئی پرچار نہیں کیا ہے اس میں, ایسا اگرچہ وہ دکھا رہے ہیں حالات ایسے, لیکن انہوں نے اپنے قلم سے کچھ نہیں کیا, جس طرح کہ باقی سوشلسٹوں کا زیادہ تر رویہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست اعتراض شروع کر دیتے ہیں. وہ شوکت صدیقی کے ہاں نہیں دکھائی دیا. باقی اس تفصیل میں آپ. اچھا, شوکت صدیقی صاحب نے بھی جلدی لکھنا شروع کیا, یعنی 1923 کی پیدائش تھی اور 1943 یعنی 20-22 سال کی عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, اور شروع میں انہوں نے افسانے لکھے, اور بعض افسانے ان کے بہت اچھے ہیں. مثلا یہ کہ ان کا ایک افسانہ ڈھپالی, یعنی وہ بہت سے افسانے ان کے 2 ناموں سے چھپے ہیں. جیسے اس کا ایک افسانے کا نام ہے ڈھپالی, اور اسی افسانے کا نام ہے استاد شیدی. وہ افسانہ اس پر ہے کہ ایک, اچھا ڈھپالی کس کو کہتے ہیں؟ ڈھپالی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو طبلے بنتے ہیں تو طبلوں کے اوپر جو چمڑا لگایا جاتا ہے جو بجانے کے لیے, اس کو جو کھینچ کر اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ کیسے اس چمڑے کو اس کو ٹریٹ کر کے اس پہ کیونکہ ہر چمڑے کو اسی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا, تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جو چمڑے کو یہ کس پروسیس سے گزار کے کس طرح سے اس طبلے کے اوپر لگانا ہے. تو جو لوگ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ ڈھپالی کہلاتے ہیں. تو ایک وہ جو پھر بعد میں استاد شیدی بن جاتا ہے, تو وہ ہوتا, یعنی اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے انڈیا میں کہیں پر کہ وہ طبلوں پہ وہ چمڑا لگائے, اور وہ چمڑا لگانے کے بعد وہ موسیقی کا, یعنی اس کا رجحان ہوتا ہے تو وہ موسیقی کا بڑا استاد, یعنی وہ شروع کرتا ہے کہاں سے, کس لیول سے, نچلے لیول سے, لیکن وہ موسیقی کا بڑا استاد بن جاتا ہے. اور وہ یہاں پھر آ جاتا ہے پاکستان آ جاتا ہے. تو پھر وہ اب یہ تو واقعہ تو بعد میں ہوا ان کے ساتھ, بڑے غلام علی خان کے صاحب کے ساتھ, کہ جو ان کو جانا پڑا. لیکن شوکت صدیقی صاحب نے پہلے بتا دیا کہ جب وہ آئے اور وہاں ریڈیو پاکستان جاتے ہیں تو یہاں پر ان کو کن لوگوں سے, یعنی قدر ناشناسوں سے واسطہ پڑتا ہے, اور وہ اس کے نتیجے میں ان کو کام نہیں ملتا. جب کام نہیں ملتا, اچھا جو لوگ وہاں کے پروڈیوسرز وغیرہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی جوتیاں سیدھی کریں, یعنی ان کی خوش آمدیں کریں. اچھا اب یہ استاد ہیں بڑے موسیقی کے, اور وہ پھر وہاں سے نالاں ہو جاتے ہیں, کام نہیں ملتا, پیسے کو محتاج ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا اینڈ یہ دکھایا ہے کہ وہ اپنا جو پرانا چمڑے کی ان کو جو کام تھا تو اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ جوتے بنانے لگتے ہیں, چمڑے کے جوتے. وہاں پر وہ افسانہ اینڈ ہوتا ہے. یعنی وہ پھر وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے عزیز حامد مدنی کا کہ جو بت کدے میں تھے وہ صاحبان کشف و کمال, حرم میں آئے تو کشف و کمال سے بھی گئے. تو وہ بیچارہ اپنے کشف و کمال سے بھی وہ چلا جاتا ہے. اچھا, لیکن ان کے افسانوں میں صرف یہ نہیں ہے, یہ جو ہے افسانوں پہ ہم بعد میں اگر وقت ہوا تو بات کر لیں گے. ابھی خدا کی بستی پہ ذرا تفصیل سے ہم بات کر لیتے ہیں. میں کیوں افسانوں کو میں ان کے اتنا بڑا ٹرینڈ سیٹر اس لیے نہیں سمجھتا کہ افسانے اس زمانے میں بہت لکھے جا رہے تھے اور بہت اچھے لکھے جا رہے تھے,
کرشن چندر نے لکھے ہم ویشی ہیں، پشاور ایکسپریس. اچھا منٹو جو افسانے لکھ رہے تھے تقسیم کے وقت کے، بہت اعلیٰ بڑے افسانے، عصمت چغتائی کے افسانے. تو افسانہ نگاری کا جو اس وقت فن تھا وہ آلریڈی بہت اپنے عروج پر تھا. منٹو کے افسانے جو جیسے کھول دو ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، یعنی یہ سارے ایسے افسانے ہیں کہ آپ کو یہ ہلا دیتے ہیں. شوکت صدیقی صاحب کے بھی افسانے اچھے ہیں لیکن وہ اس یعنی ایک ٹاپ کیٹیگری میں میرے خیال میں وہ نہیں آتے. یعنی حتیٰ کہ انہوں نے یہ مرزا حامد بیگ نے کتاب لکھی افسانوں پہ نا، افسانے کی روایت 1900 سے یعنی پوری صدی کا کور کیا. اس میں انہوں نے شوکت صدیقی کا نام ہی نہیں لیا جو کہ زیادتی ہے. باقی سب کا نام ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے شوکت صدیقی صاحب کا. لیکن وہ بھی ایک بڑے افسانہ نگار تھے لیکن اس پائے کے نہیں تھے کہ جس کے منٹو اور کرشن چندر اور ایون منشی پریم چند، لیکن ان کے بھی اچھے افسانے. لیکن اس میں ٹرینڈ سیٹر ان کو کیوں سمجھتا ہوں ناول نگاری میں. اور میں خدا کی بستی کو تقسیم کے بعد اردو کا پاکستان میں غالباً پہلا بڑا ناول، آف کورس ود آگ کا دریا. آگ کا دریا کا ایک دوسرا پورا اس پہ ہم کبھی پھر اور بات کریں گے، وہ بھی بہت بڑا ناول ہے. لیکن یہ دونوں آگے پیچھے ہی آئے، ساتھ ساتھ ہی لکھے گئے 1957 اور 58 میں. تقریباً 57 میں شاید آگ کا دریا آیا، 58 میں خدا کی بستی آیا. خدا کی بستی میں ایک بڑے ناول کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں ناقدین نے لکھا ہے، نقادوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑا ناول وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک تو ملٹیپل پلاٹس ہوں، کردار نگاری جو ہے وہ اپنے عروج پر ہو، جو کردار ہوں وہ فلیٹ کردار نہ ہوں، جو وہ فاسٹر کا ہے نا کہ جی ایک راؤنڈڈ ہوتے ہیں اور ایک فلیٹ ہوتے ہیں. تو راؤنڈڈ جو ہے وہ بہتر کردار ہوتے ہیں، فلیٹ کردار جو ہوتے ہیں وہ یک رخے کردار ہوتے ہیں. کردار یک رخے نہ ہوں اور پلس اس میں معاشرے کے کم از کم 3-4 رجحانات کی عکاسی ہو. اور ان 3-4 رجحانات میں یعنی رومانی ناولوں کو کیوں بڑے ناول نہیں سمجھا جاتا؟ اس لیے کہ اس میں ایک رجحان دکھایا جاتا ہے، رومانی رجحان. ٹھیک ہے، بعض ناول ایک ہوتے ہیں کہ جس میں ایک اس کے ساتھ ایک اور کوئی پہلو دکھا دیا جاتا ہے. لیکن وہ 4 پہلو جو ہیں اس میں آپ کے سماجی مسائل کا ذکر ہو، سیاسی مسائل کا ذکر ہو، اس میں کچھ جو ہے وہ معاشی جو الجھنوں سے جس سے لوگ گزر رہے ہیں اس کا ذکر ہو، اور مذہبی رجحانات کیا ہیں اس کا ذکر ہو. اب اگر اس کو آپ اپلائی کریں تمام بڑے ناولوں پہ تو اب یہ جو دستایفسکی اور تالستائی کو اتنے بڑے ناول نگار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر آپ یہ کلیہ اس پر اپلائی کریں تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دستایفسکی بھی اور تالستائی بھی وہ ان تمام یعنی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں. اب وار اینڈ پیس جو ہے، وار اینڈ پیس میں آپ کو معاشی مسائل بھی ملیں گے، سیاسی مسائل بھی ملیں گے، سماجی مسائل بھی ملیں گے، ایون مذہبی. اس میں پورا ہی نہیں، میرے خیال ہے 100 سے زیادہ چیپٹرز پہ وہ مذہبی رجحانات کا تالستائی ذکر کرتا ہے. اچھا یہی دستایفسکی کا ہے، اس کے ناول دیکھیں اس میں مذہب کا اس وقت جو رشیا میں مذہبی رجحانات تھے اس کی پوری عکاسی ملتی ہے، لوگوں کے معاشی مسائل کی عکاسی ملتی ہے، سماجی مسائل کی عکاسی ملتی ہے. لیکن اب یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہ عزیز احمد کو اتنا بڑا ناول نگار میں کیوں نہیں سمجھتا، وہ ایک مطلب اس میں یہ جو گریز ہے، گریز میں ایک شخص کی کہانی ہے، وہ چلے جا رہے ہیں، پانی کا سفر کرتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، انگلینڈ میں ان کی کچھ دوستیاں ہوتی ہیں، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، کہانی ختم. یہ جو ہے اپنا ایسی بلندی ایسی پستی، میں سمجھتا ہوں ہائیلی اوور ریٹڈ ناول ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ناول ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا ہے لیکن بہت بڑا ناول نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایسی بلندی ایسی پستی میں بھی یہی ہے کہ وہ حیدرآباد دکن کا ایک معاشرہ ہے اپر کلاس کا، اور اس میں زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، کس سے نہیں ہو رہی، کس کا افیئر کس سے چل رہا ہے، کس سے نہیں چل رہا، کس کی طلاق ہو رہی ہے. تو وہ آج آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے بہت سے ڈرامے اسی سے لیے گئے. تو یہ اس لیے اس کو ایک بڑا ناول، اس میں کوئی معاشی مسائل کا ذکر نہیں ہے، کہیں کہیں سیاست کا ذکر کرتے ہیں. اچھا ان کا یہ تھا کہ اگر یہ جو کلیے میں نے ابھی بتائے ہیں کہ جو کن پہلو ایک بڑا ناول کن پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، یہ ناول اس پر پورا اترتا ہے. ملٹیپل پلاٹس ہیں جو اس میں کردار نگاری ہے، جو جن میں سے 3-4 کے نام ابھی آپ نے لیے. بنیادی طور پر اس میں ایک سلطانہ کا گھر ہے. سلطانہ ایک بچی ہے، اس کی ماں بیوہ ہو چکی ہے، ایک لڑکی ہے جوان لڑکی، اس کی ماں بیوہ ہو چکی ہے، بھائی ہے اس کو کام شام نہیں ملتا، اور یہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہے. یعنی یہ کہانی
70 سال پہلے لکھی گئی یا 65 سال پہلے لکھی گئی، لیکن لگتا ہے کہ آج کے پاکستان کی بھی یہی کہانی ہے. چھوٹے سے علاقے میں، غریب علاقے میں وہ رہتے ہیں، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ ان کے پاس اسکل کوئی مہارت ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے. اب ایسی حالت میں وہ جو گروہ ہے نوجوانوں کا، ان کو جو سینئر لوگ، جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور اس استعمال کرنے کے پروسیس میں اچھا جو سیکشول سپریشن ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک کباڑیا ہے نیاز نام کا، وہ اس کی نظر سلطانہ پر ہے، تو وہ پلان یہ کرتا ہے کہ میں سلطانے کی بیوہ ماں سے شادی کر لوں. تو پھر اس کا ایک ڈاکٹر دوست ہے جو اس کو مشورہ دیتا ہے کہ، اور پھر ایک بیمے والا اس کا دوست ہے، تو وہ پلان یہ بناتے ہیں کہ شادی کر کے اس بیوہ کا بیمہ کرایا جائے، بیمہ کرانے کے بعد ڈاکٹر کے ذریعے اس عورت کو انجیکشن لگوا کے مروا دیا جائے اور بیمے کی رقم پہ قبضہ کر لیا جائے اور سلطانہ بھی اس کے قبضے میں آ جائے. تو یہ تو ایک پلاٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے راجا، شامی، یہ دوسرے کردار ہیں، ان کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں جو چل رہی ہیں. اچھا پھر مذہب کو کس طرح سے اس میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں پیر فقیروں کا بھی ہے، پھر اس میں ٹرانسجینڈر بھی آ جاتا ہے. ایک بھائی جو ہے وہ ہجڑا بن جاتا ہے، ہجڑا بننے کے بعد وہ میل پروسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے، اس کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی اس وقت کے جو حالات تھے ان میں سے کوئی بھی پہلو انہوں نے شوکت سے پارٹیشن کے فوراً بعد کے، جی 1950 کے، جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ وہ زمانہ ہے اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے، اور یہ سارے ان کے سارے کردار بلیویبل ہیں. اور اچھے بڑے ناول کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بلیویبل بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ بھائی یہ بالکل ہی نہیں. حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بلیویبل نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے میں اس ناول کو بڑا ناول سمجھتا ہوں. لیکن یہ گفتگو ہماری اور یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. یعنی بلا شبہ شوکت صدیقی صاحب پاکستان بننے کے بعد جو ناول نگار سامنے آئے ان میں پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے ناول نگاری، قدرت الحنر تو چونکہ چلی گئیں پاکستان سے تو ان کو پاکستانی ناول نگار تو نہیں کہا جا سکتا، وہ کچھ عرصہ رہیں، لیکن جو پاکستان کے اس دور کے پیریڈ کے ناول نگار تھے ان میں سب سے بڑا نام انتظار حسین تو بعد کے ہیں، ان کے ساتھ کے نہیں ہیں، وہ ان کی بعد والی جنریشن کے تھے. لیکن اپنی کیونکہ ابھی سوال جواب بھی ہونے ہیں. جانگلوس ان کے بعد آیا، خدا کی بستی کے بعد. لیکن جانگلوس میں وہ فنی کمزوریاں لوگ نشاندہی کرتے رہے کہ ایک تو طوالت اس کی بہت زیادہ، پھر جہاں تک لالی کی کہانی چلتی ہے تو وہ دلچسپ رہتا ہے، رحیم داد والی ذرا اکتا دینے والی. تو حالانکہ وہ نقش ثانی عام طور پر نقش اول سے بہتر ہوا کرتا، لیکن یہ کیا ماجرا ہوا کہ وہ اس معیار کو نہیں پہنچ سکا؟ میں اس سے وہ نہیں متفق کہ وہ معیار کو نہیں. میرے خیال میں جانگلوز بھی ایک اعلیٰ پائے کا ناول ہے. اس پہ جو اعتراض، جی اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے اور بلا شبہ وہ ایک عظیم ناول ہے. اس پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس پہ ایک تو اعتراض یہی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ قسط وار چھپا ڈائجسٹ میں سب سے پہلے، ہم کالج کے زمانے میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا اس کو جب قسطیں آتی تھیں. تو وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی یہ ڈائجسٹ کا، چونکہ ڈائجسٹ تو پاپولر ایک ژانرا ہو گیا نا، وہ تو ایک مقبول عام ایک صنف ہو گئی. لیکن ہم جو اگر پاپولر لٹریچر کو ہم اس طرح سے رد نہیں کر سکتے، بہت سی پاپولر لٹریچر میں بھی چیزیں بہت اچھی نکلتی ہیں. تو اس کو یعنی وہ پاپولر تو تھا کیونکہ لوگوں نے اس کو خریدا، پڑھا، ون آف دا بیسٹ سیلنگ ناولس. تو ایک اعتراض تو اس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سنجیدہ ناول نہیں، وہ پاپولر ناول ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاپولر ہونے کے باوجود سنجیدہ ناول تھا. اس کی سب سے بڑی خاصیت جانگلوس کی یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت بہت زیادہ تھی. دوسرا یہ ایک طرح سے پاکستان کی خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی، یعنی جہاں پر یہ سیٹ، جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، ویسے تو یہ سبھی کو کور کرتا ہے لیکن اس کی مین سیٹنگ جو ہے وہ جانگلوس کا لفظ انہوں نے کہاں سے نکالا، جانگلی، کیونکہ لالی جو ہے، لال دین جو اصل نام ہے، لالی اور رحیم داد یہ دو مین کردار ہیں. لال دین جو ہے اس کو لالی کہا جاتا ہے اور وہ جانگلی ہے، جنگ کے آس پاس کا رہنے والا ہے. تو وہ اس کو کوئی کہتا ہے کہ ابے تو جانگلی تو جانگلوس ہے، اور وہاں سے وہ جانگلوس کا لفظ نکالا ہے. تو جانگلوس جو ہے وہ اصل میں لالی ہے. لیکن یہ جھنگ، اس سے نیچے رحیم یار خان، ساہیوال، جس کو اس وقت یہ کیونکہ یہ بھاگتے بھی منگومری جیل سے ہیں، منگومری، رحیم یار خان، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، اس سب کے علاقوں کو یہ کور کرتا ہے. اور یہ پوری ایک بڑی ڈیٹیل تفصیلی اینتھروپولوجیکل اسٹڈی ہے اس دور کی، یعنی 50 کے عشرے کی سیاسی پہلو
اس میں اتنے زیادہ انہوں نے لیے ہیں کہ اس وقت جو یعنی اس میں ذکر آتا ہے کہ جو پہلی درس ساز اسمبلی توڑی گئی تو اس وقت کے جو سردار تھے، نواب تھے، وہ اس میں کیسے انوالو تھے، 1 یونٹ بن رہا تھا تو اس وقت کیا ہو رہا تھا، وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. اچھا، وہ کردار لے کر آتے ہیں اور کرداروں کے ذریعے اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کو واضح کرتے ہیں. پھر وہ کردار چلے جاتے ہیں کیونکہ ناول بہت لمبا ہے، یہ بھی 2500 صفحے کا ناول ہے، 3 جلدوں میں چھپا ہے. لیکن کوئی بھی ناول اس کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی والیوم اس کا ایسا نہیں ہے جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ سب اسٹینڈرڈ ہے. سب اسٹینڈرڈ چیزیں اس میں کہیں کہیں آ جاتی ہیں، وہ اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی بڑے ناول میں جھول تو آ جاتے ہیں. ٹالسٹائی کا وار اینڈ پیس سب سے بڑا ناول سمجھا جاتا ہے، اس میں 100 صفحے فلسفے پہ نکال دیے، اور وہ دل کبھی کرتا ہے کہ بھئی صفحہ آگے بڑھاؤ چلو. تو یہ کسی اچھے بڑے ناول کی تو نشانی نہیں ہوتی کہ آپ بعض صفحات پہ کہیں گے جی آگے بڑھو. تو یہ اس قسم کے جھول تمام ناولز میں نکالے جا سکتے ہیں، اس میں بھی نکالے جا سکتے ہیں. اس میں جو جھول ہیں وہ ایسے ہیں کہ بعض جگہ انہوں نے بھی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو پتہ نہیں، مجھے تو نظر جیسے اب اس میں ایک وہ پولینیشین ٹریڈیشن کو انہوں نے بتایا ہے جس کو وائف سواپ کہتے ہیں نا، بیویاں بدلنا. تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ لالی کہیں جا رہا ہے، اس کو ایک راستے کا نواب مل جاتا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ساتھ لے جا کے وہ ایک بنگلے میں لے جاتا ہے. اور بنگلوں میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اعلیٰ افسر اور جاگیردار جمع ہیں اور وہ مہینے میں ایک دفعہ وہاں پر پارٹی ہوتی ہے اور پارٹی میں وہ بیویاں بدلتے ہیں. اور وہ بیویاں ایسے بدلتے ہیں کہ کمرے ہیں، کمروں میں وہ خواتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور چابیاں باہر رکھی ہوئی ہیں، اور وہ لالی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ لالی جو ہے اس کے جج کا کردار ادا کرے. اب یہ اتنا بڑا مجھے لگتا ہے کہ جھول ہے، جو گو کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایسا ہوتا تھا. اب آپ بتائیں گے کہ ہوتا تھا تو کیا تھا، یا آپ نے جو اس علاقے میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے. میں شریک تو نہیں تھی. نہیں اچھا ہے. نہیں، لیکن جو اس کے جو وٹنس ہیں یا جنہوں نے سنا ہے، شاید یہاں سے کچھ جب ہم سوال جواب ہوں تو کچھ لوگ اس پہ اظہار خیال کریں. شاید ارشد بھائی یا جو اس علاقے کے سلیم ملک وغیرہ جو ان کو پتا ہوگا تو یہ بتائیں گے کہ کیا واقعی میں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ ویسے ہی انہوں نے بے پر کی اڑائی ہے. اچھا، اور دوسری بات ہے کہ چلو اگر یہ ہوتا بھی تھا تو وہ لالی جیسے آدمی کو، یعنی جو کہ ابھی جیل سے بھاگا ہوا ہے، اس کو ایک جاگیردار لے کر آ جاتا ہے اور اس کو جج بنا دیتا ہے. تو اس قسم کے جھول کئی ایک اس میں ہیں، لیکن اس میں جو اس علاقے کی جو رسم و رواج بتائے گئے ہیں، جو ٹریڈیشنز بتائی گئی ہیں، جو عورتوں پہ ظلم و ستم بتایا گیا ہے، جو بھٹا مزدور کے جو مسائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جو مزاریں ہیں ان کے مسائل ہیں. اچھا، جو جن لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہندو جو یہاں رہ گئیں، جمیلہ اس میں ایک کردار ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ، پھر ایک شاداں کا کردار ہے. ایک ایک کردار اس میں ایسا ہے کہ آپ پڑھ کے لرز جاتے ہیں. تو یعنی اگر آپ کو 1950 کے عشرے کی پاکستان کی سیاست، سماجی اور صورتحال کو، معاشی جو مسائل لوگ فیس کر رہے تھے ان کو اگر سمجھنا ہو تو جانگلوس سے بڑا ناول میرے خیال میں نہیں ہے. یہاں میں اپنی گفتگو روکتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں سوال و جواب یا کمنٹس کی طرف. ڈاکٹر صاحب بہت ڈیٹیل میں آپ نے ڈسکس کیا ہے اس پورے، حالانکہ بہت مختصر ٹائم تھا. انہوں نے کہ سوال ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس پورے جو ارتقاء کا جو ٹائم ہے اس میں 1929 میں جمیلہ ہاشمی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اس کا پھر بعد میں انہوں نے ڈفرینٹ ناولس لکھے ہیں. تو اس پورے پیراڈائم میں ان کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ جمیلہ ہاشمی کے جو ڈفرینٹ ناولس ہیں، کچھ ریلیجس بھی جیسے دشت سوس ہے، باقی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی تلاش بہارا اور باقی جو ہے تو بڑی ناول نگار ہیں، اچھے ناول ہیں. تلاش بہارا تلاش، ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ میں نے جیسے لکھ دیا تھا نا کہ ہمارا جو اصل موضوع تھا وہ 1900 سے 1950 تک تھا یا 1957 تک جب خدا کی بستی لکھا گیا. اگر لوگوں کی دلچسپی ہو تو اس قسم کے سیشن ہم ناول کے ارتقاء پہ قیام پاکستان کے بعد، یعنی 1950 سے 1975 تک جو ناول آئے، جس میں ظاہر ہے جمیلہ ہاشمی کا نام آئے گا، انتظار حسین صاحب آ چکے تھے، پھر اردو میں جو بھی ناول اکراس دا بارڈر بھی لکھے جا رہے تھے ان کا نام آ جائے گا. تو وہ احمد ادیم قاسمی نے اس زمانے میں یہاں پاکستان میں ناول لکھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس پہ ایک الگ سیشن کی ضرورت ہے. لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ جمیلہ ہاشمی ایک بڑی ناول نگار ہیں، اور ان کے یہ جو دو خاص طور پہ تلاش بہارا جو ہے ان کا وہ ایک بڑا ناول ہے. لیکن اس پہ اگر ہم ایک سیشن رکھیں 1950 سے 1975 تک کے ناول، جی ناول جو انہوں نے لکھا ہے پارٹیشن پہ، اس کا نام کسی کو یاد؟ روہی بھی لکھا ہے، روہی کے نام سے بھی روہی.
وہ انہوں نے جی مائک لے لیں. جو اس کی جو پنجاب کی سچویشن تھی اور پنجاب کا جو اسٹرکچر تھا پارٹیشن سے پہلے، اس کو سب پہ ان کے ناولٹ میں بہت کمال طریقے پہ پیش کیا ہے. تلاش بہارا بہت بڑا ناول نہیں ہے، اس کے اندر جھول بہت ہیں، لیکن بعد کے ناول جو ان کے ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ دریا بدریا مریم یہ کچھ بھی، وہ سب ناول بہت کمال کے ہیں. اور روہی ہاں اپنا اپنا جانو، روہی بہت کمال کا وہاں کے سوال سے. میں آپ دونوں کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. بڑی سیر حاصل گفتگو آپ نے کی اردو ناول کا ارتقاء اور بالخصوص شوکت صدیقی کے اس کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ جو شوکت صدیقی کا جو یہ ناول ہے، جس طرح وہ عکاسی کرتا ہے آج سے کوئی 50-55 سال پہلے کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ویلڈ ہے. اینڈ ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستانی سوسائٹی، اور یہی کسی بڑے لٹریچر کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ اٹ ریمینز ویلڈ فار اے ویری لانگ ٹائم. دا لانگر دا پیریڈ فار وچ اٹ ریمینز ویلڈ، دا گریٹر از اٹس ویلیو. تو اس لحاظ سے تو شوکت صدیقی کا جو یہ ہے خدا کی بستی، بیکاز آف اٹس اوور آرچنگ ویلیڈیٹی اوور ڈیکیڈس، اٹ میکس اٹ این آؤٹ اسٹینڈنگ ناول. اس میں جھول وغیرہ ہوں گے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے. تو میرا سوال ہے جو آپ دونوں سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ کیسا اصلاحی ناول تھے، تاریخی ناول تھے، رومانوی. بٹ دین وی نوٹس آلسو کہ دیر از اے ٹرانزیشن فرام تاریخی، اصلاحی، رومانوی ٹورڈز novels or novelettes which glorify religion and which glorify jihad. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ٹرانزیشن ہوا ہے ناول نگاری میں، فار ایگزامپل اور تلوار ٹوٹ گئی، اس طرح کی، اور جو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوا ہے فرام اسٹیج ٹو اسٹیج، کیا یہ معاشرے کی عکاسی تھی، یا ان ناول نگاروں نے جنہوں نے یہ ناول لکھے، ان کی جو ناول نگاری تھی اٹ انفلوئنس دا سوسائٹی؟ سم ٹائمز آئی تھنک کہ پراببلی the novels have made change the thinking in the society rather than the novel nigar recapturing and capturing the mood of the society. تو آپ کا کیا خیال اس بارے میں کہ یہ جو چینج ہوا ہے ناول نگاری میں، یہ کب سے ایسا شروع ہوا and what was the basis of this change? Thank you. جی وہی جو ہم بات کر رہے تھے مقبول ناولوں کی، تو مقبول ناول بنایا گیا ان کو، اور وہ جو ایک رو چلی ہمارے ہاں سیاست کی تباہی کی اور جمہوریت کی تباہی کی، اور لوگوں کو لانا تھا، ان کو اس طرف برین واش کرنا تھا. جہاں ہمارے محلوں میں درسگاہیں شروع ہو گئی اور جگہ جگہ مرکز کھول دیے گئے، کوئی تبلیغی اور کچھ دینی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ ایسے ناول کی طرف بھی، جس طرح ہمارے بہت اچھے جو بھٹو صاحب کے دور میں پروگریسو لوگ کہلاتے تھے ادب سے وابستہ، وہ بھی ریلیجیس ہو گئے. اشفاق احمد ایک نمایاں مثال ہیں ان میں سے. تو ان لوگوں نے ظاہر ہے وقت کے ساتھ شاید اپنے اندر وہ طاقت نہیں محسوس کرتے تھے کہ ہم اپنی اس کوالٹی کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے، تو وہ مقبول ناول کی طرف آ گئے. اور جو ہمارے پڑوس میں حالات چل رہے تھے کشمیر میں، افغانستان میں، تو ہمیں جہادیوں کی ضرورت تھی، اور لوگوں کو اس طرف ایسا لگا دیا گیا کہ اب ان کو واپس حقیقت پسندی کی طرف لے کے جانا جو ہے وہ ادیبوں کے لیے ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ بھی شکریہ، آپ نے اچھی طرح سے اس کا جواب دیا. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ذہن سازی جو کی جاتی ہے، اس ذہن سازی میں ریاست اور ریاستی ادارے اور ریاستی تعلیم ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ذہن سازی قیام پاکستان کے بعد فوراً شروع ہو گئی، اور اس ذہن سازی میں ریاست نے ایک بھرپور کردار ادا کیا. ریاست سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت جو کرتا دھرتا تھے، جو ڈیسیجن میکرز تھے، ان سب نے مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. چاہے وہ چودھری محمد علی ہوں، چودھری محمد علی تو بعد میں پھر وہ نفاذ اسلام پارٹی بنا لی تھی انہوں نے، چاہے وہ قدرت اللہ شہاب ہوں جو سب سے بڑے بیوروکریٹ اس زمانے میں تھے، وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ کس طرح میں نے پاکستان کو اسلام کے راستے پہ ڈالا. اور
ادب پہ ہی رہیے, سیاست میں مت جائیے. اچھا, میں ایز اے اسپیکر یہاں بیٹھا ہوں, پلیز لیٹ می اسپیک. تو وہ انہوں نے, ریاست نے ایک رجحان پیدا کیا, اور جو متبادل وینیوز تھے, یعنی انجمن ترقی پسند مصنفین پہ 1954 میں پابندی لگائی گئی, اس کو سیاسی جماعت ڈکلیئر کر کے. تو یعنی ریاست نے متبادل بیانیے کو کچلا. فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر جیسے یہ ادب کے لوگ تھے, سیاست سے بھی تعلق تھا, ان کو جیلوں میں ڈالا, جھوٹے مقدمے بنائے, اور عوام میں, نوجوانوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو ترقی پسند لوگ ہیں وہ ملک دشمن ہیں, وہ اسلام دشمن ہیں. اور اس ویکیوم میں یہ جو آپ نے مثالیں دیں نسیم حجازی جیسی, کہ یہ اور تلوار ٹوٹ گئی اور اس طرح کے ناول آئے, جبکہ دوسری چیزیں ہم اتنی اویلیبل نہیں تھیں. آج بھی آپ چلے جائیں تو اسکولوں میں, کالجوں کی لائبریری میں سب سے زیادہ کتابیں جو سرکاری طور پر خریدی جاتی ہیں وہ نسیم حجازی کی خریدی جاتی ہیں. تو اس میں ریاست کا کردار, سیاست کے کردار کو آپ مائنس تو نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ذہن سازی میں, ہمارے نوجوانوں کو اس طرف ڈالنے میں ہماری ریاست اور ریاستی اداروں کا بھرپور کردار ہے. آپ ایک چیز اور بول رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے لوگ, جس میں منٹو بھی شامل ہیں اور فیض صاحب اور سجاد ظہیر بھی سب شامل ہیں, وہ یہ ہے کہ رشین ناول کا بڑا اثر تھا. دوستویفسکی اور ٹالسٹائے اور چیخوف وغیرہ, ان سب کو نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ بحث کرتے تھے, اور ان کے ترجمے بھی کرتے تھے. بلکہ ان کے بارے میں, منٹو کے بارے میں تو مشہور ہے, بلکہ سچ بات ہے کہ منٹو کلاس میں نہیں آتے تھے. تو انہوں نے ایک شکایت کی فیض صاحب سے کہ کلاس میں نہیں آتے, تو اس کو بلایا, اس کا کیوں نہیں آتے, کہنے کا کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا تمہیں کام کی بات کہاں نظر آتی ہے؟ اس نے کہا میں ٹالسٹائے کو پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا جو کہانی پڑھ رہے ہو وہ لے کے آنا کل, پھر مجھے بتاؤں گا. جب اس نے کہانی لے کے آیا منٹو, تو انہوں نے کہا تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کلاس. آپ نے بات کی کہ دوستویفسکی کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا ان کے اوپر, ٹالسٹائے کا تھا آبویسلی, لیکن پاکستان یا انڈیا جو تھے یہ دونوں کالونائزڈ تھے بائی برٹش امپائر, اور انگلش بہت حد تک سرائیت کر چکی تھی. تو انگلش کا کس حد تک کردار تھا, یا برٹش یا امریکن لٹریچر کا؟ اس وقت بھی یعنی روسی ادب جو ہے وہ امریکی اور برطانوی ادب کے مقابلے میں بہت زیادہ نہ صرف پڑھا جاتا تھا بلکہ اس کے تراجم زیادہ ہو رہے تھے, اور وہ اپنی حقیقت نگاری کی وجہ سے اور بڑے ناولوں کی وجہ سے. اب اگر اس کے پیریلا آپ دیکھیں نا, یعنی آپ نے جو امریکی لٹریچر اور برطانوی لٹریچر کا وہ نام لیا, آپ اس پائے کا کوئی ناول بتا نہیں سکتے. یعنی جو ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت امریکن رائٹرز کون تھے؟ ہنری جیمز اس وقت کے, یعنی وہ جو یعنی میں جس پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیٹ 19th سینچری ارلی 20th سینچری, ہنری جیمز کے ناول آتے ہیں. یہاں پر آسکر وائلڈ کا پکچر آف ڈورین گرے ایک اچھا ناول ہے, لیکن برطانیہ کا سب سے بڑا نام اس وقت تھا ٹامس ہارڈی, اور اس کے ناول بڑے ناول تھے. اس کے کچھ تراجم جو ہیں, یا تراجم یا اس سے اخذ کر کے انہوں نے کیے, لیکن وہ اس پائے کے نہیں تھے جس اور ابھی تک بھی جب بھی اس پیریڈ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ صرف میرا نہیں بلکہ جو نقاد ہیں, جو ادب کے جو پارکھ ہیں, پرکھنے والے ہیں, ان میں زیادہ تر کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ اس زمانے میں جو روسی ادب تخلیق ہو رہا تھا اس پائے کا ادب دنیا میں دوسرے ممالک میں تخلیق نہیں ہوا. ناز صاحب بہت زبردست, بہت مزہ آیا سننے کا, کیونکہ پورا ایک ہسٹری کو ریپیٹ کرنا ہے. اچھا, ایک ناول کا یا کوئی بھی کریٹیوٹی کے لیے ایک ہوتی ہے ٹرانزیشن, چاہے سوشل ہو, چاہے پولیٹیکل ہو, چاہے اکنامیکل ہو, جو بھی ایک ٹرانزیشن آتی ہے تو اس میں بہت زبردست ناول ابھرتے ہیں, ناول نگاری کے بہت سارے شہکار نکلتے ہیں. آپ 18ویں صدی سے لے کے انگلش ناول پہ اگر ہسٹری نظر آتی. اچھا, ہمارے پاس دو بڑے کرائسس تھے, ایک اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اگر سب آپ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہ ایک جو ایسٹ پاکستان کا جو تھا, بنگلہ دیش کا جو واقعہ تھا, اس کو یہ بہت بڑا ایک, کیونکہ جب بھی کرائسس ہوتا ہے وہ ایک بہت سی کریٹیوٹی کو جنم دیتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو جو رائٹر ہوتا ہے اس کے لیے بہت اپرچونٹی ہوتی ہے اس میں, کیونکہ جب بھی کرائسس ہوتا ہے اس میں نکلتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو افغان وار سے جو ہمارے پاس
चले वो जो ज़िया का एक दौर था वो एक अपनी जगह पे था, सोशल इंटरनल था, जो हमारा बॉर्डर पे था वेस्टर्न, और जो अभी बलूचिस्तान और जो बॉर्डर पे जो है, इसमें वो क्राइसिस में वो नावल उभर क्यों नहीं आ रहा, मतलब वो एक इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये क्या मेरा तो यही ख्याल है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि क्राइसिस के वक्त में बेहतरीन अदब तख्लीक होता, लेकिन जिस तरह से कुचला जाता है यहाँ आज़ाद आवाज़ों को, वो बहुत बड़ा असर रखती हैं लोगों के कलम उठाने पे, और किताबें जला दी जाती हैं या बैन हो जाती हैं, और फिर राइटर्स को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं। तो शायद लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया पिछले इतने अरसे से, यही हालात देख देख के वो सकत नहीं रही शायद मुकाबला करने की। और इसकी दूसरी वजह मैं ये भी समझता हूँ कि उर्दू जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पर मुसल्लत की गई, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, ये यहाँ के मकामी लोगों की ज़बान नहीं थी ना है। अभी भी जो इसमें आता है मरदमशुमारी में या आदमशुमारी में जो आते हैं, तो ये 8-10% से ज़्यादा लोग अपनी मादरी ज़बान इसको या फर्स्ट लैंग्वेज करार नहीं देते। तो उर्दू का ताल्लुक़ बराह रास्त इस इस्तेसाली तबके से है, ये भी हम जानते हैं। तो उर्दू का जो लिखने वाला है, उसने उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे बाहिम्मत लिखने वाले थे, जैसे आपने मिसाल दी उसकी 71 के वाक़े की। जो विक्टिम होता है ना, जो कौम या जो कौमियत मुतासिर होती है, फिर वो अब बांग्लादेश में इन्होंने कुछ तर्जुमे किए हैं अजमल कमाल ने, कि उस वाक़े पे बहुत आला अदब लिखा गया है 71 में जो कुछ हुआ है बंगला में। उसके कुछ तर्जुमे यहाँ हुए, ज़्यादातर तर्जुमे नहीं हुए, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत कहते हैं कि वो 71 इज़ अ डिसाइसिव मोमेंट। बंगला लिटरेचर की जब बात होती है तो वो बहुत बड़ा, उसमें 71 के वाक़यात की अक्कासी बांग्लादेश के अदब में नज़र आती है। इसी तरह अगर आप सिंधी लिटरेचर पढ़ें तो सिंधी के अफसाने, सिंधी के नावल जो हम और आप नहीं पढ़ते, उसमें बहुत लिखा गया है। अगर यहाँ पर कुछ सिंधी पढ़ने वाले हों तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि सिंधी में बहुत से लिखने वालों ने सिंध के साथ जो कुछ हुआ, MRD की तहरीक के दौरान जो कुछ हुआ, इसी तरह बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो लिख रहे हैं, बलोची में अफसाने और ये सब कुछ आ रहे हैं। तो अगर यहाँ डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी जैसे लोग या और कोई यानी बलोची अदब के पारक होते तो वो बताते। इसी तरह फाटा का शायद बाबर साहब बताएं कि पश्तो में अगर लिखा गया है, क्योंकि वैसे तो पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा उर्दू से मोहब्बत पठानों को, आई एम सॉरी ये दुरुस्त है, और उसकी वजह भी है, उस वजह में मैं नहीं जाता, वो भी ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वो चूँकि जो बालादस्त जो इदारे होते हैं उसमें जिन लोगों की अक्सरियत होती है वही सबसे ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो बालादस्त इदारे जो हैं उनमें पंजाब और KP के जो लोग हैं उन्हीं की अक्सरियत है, सिंधी और बलोच तो ना होने के बराबर हैं। तो वो जो लोग हैं लिखने वाले, यानी एक प्रोजेक्ट पे मैं काम करता था पेशावर में, हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हम पश्तो में, हमें बड़ी मोहब्बत है कौमी ज़बानों से, तो मैंने कहा कि हम पश्तो में लिटरेचर तकसीम करेंगे उर्दू के बजाय। तो सारे वहाँ पश्तो स्पीकिंग थे और एक ने भी नहीं कहा कि आप हमें पश्तो में दें, उन्होंने कहा नहीं आप उर्दू में दें, हम पश्तो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते, वट एवर द रीज़न। तो ज़्यादा उर्दू में नॉवल इसलिए लिखे गए कि पंजाबी ज़ुबान जो थी वो गुरमुखी थी, और उर्दू होते होते जब उसको उर्दूवाइज किया गया है तो वो सन 75 और 80 के दरमियान हुआ कि हम गुरमुखी की जगह जो उर्दू में लिखने का सलीका हुआ। तो जो चीज़ें गुरमुखी में लिखी गई आपको वो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ भी लिखी गई जो चीज़ें वो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और वो उसमें पार्टीशन के ऊपर फरखंदा लोधी ले लें या कोई भी ले लें, इन सब के पास बड़ा, अब अब्दुल्ला हुसैन को आपने अब तक याद नहीं किया, उससे इसी इलाके का आदमी था। और फिर जो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ उर्दू में ज़्यादा लिखने की, कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तहरीक यहाँ थी उर्दू की, उसके पंजाब में, उसकी वजह से कासमी साहब हों चाहे कोई इस बाकी तमाम बड़े राइटर्स, उन्होंने उर्दू को पंजाब के इलाके की, देही इलाके को पेश किया है, और वो बहुत अच्छा पेश किया है। डॉक्टर साहब आपने बड़ा दिलचस्प तज्जिया किया कि उर्दू जो है मुसल्लत की गई है और नाफिज नहीं की गई। ये इट्स ए वेरी पेरिनियल डिस्कशन है ये, कि उर्दू जो है निफाज से काम नहीं चलेगा, राइज करने से होता है। ज़ुबान की जो फ़रोग़ है
وہ نفاذ سے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا. لینگویج کین ناٹ بی نافذ کرو, اٹ ہیز ٹو بی رائج کرو. تو یہ ادروائز یہ سیکشن 144 لگتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی پتے کی بات کہی, اس لیے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کا نام انٹل ریسنٹلی تھا نیشنل لینگویج اتھارٹی, مقتدرہ. اتھارٹی کا مطلب یہ ہوا کہ گویا چند افراد کا یا ایک ادارہ ہے جس کو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی, نیشنل لینگویج اتھارٹی, پولیس لائسنسنگ اتھارٹی. تو یہ چیز جو ہے زبان کے فروغ کے ساتھ بنتی نہیں ہے, اور یہ بحث اب بھی چل رہی ہے. اس لیے کہ پچھلے دنوں اسی ادارے میں, اب تو انہوں نے نام بدل دیا ہے, نیشنل لینگویج اتھارٹی کی فروغ اردو, اور وہاں پہ باقاعدہ ایک ہفتہ پہلے یہ احتجاج کیا گیا وزیر سے کہ جناب امیر مقام صاحب سے کہ آپ پچھلے سال آئے تھے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنا پرانا نام واپس لوٹا دو مقتدرہ نیشنل لینگویج, اور آپ نے ابھی وہ وعدہ پورا نہیں کیا. دیٹ مینس دا تھنکنگ از اسٹل دیئر کہ ہم نے نفاذ کرنا ہے 144 کا, ہم نے رائج نہیں کرنا. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ آبزرویشن, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. یہ جو آپ نے پشتو کا کہا, دس آلسو از اے ویری پرسیپٹیو کامنٹ, اور میں اس کی وجہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیکاز پشتو لینگویج is now being forgotten even by the Pashto speaking people. آپ اگر یہ پچھلے دنوں سروے چھپا تھا لمس کا کہ جس میں اس کے جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں جن کا بیک گراؤنڈ مادری زبان کیا ہے, اور پھر پتہ لگا کہ مادری زبان تو ان کی پشتو ہے لیکن وہ پشتو پڑھ نہیں سکتے, اور ایسے بھی تھے جو پشتو میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے. سو یہ جو ریجنل لینگویجز ہیں, یہ جو جس طرح سے ان کو پس پشت ڈالا گیا ہے, اور پشتو مائی چلڈرن ناؤ فار ایگزامپل اینڈ مائی گرینڈ چلڈرن, وہ دے کانٹ ریڈ دا پشتو اسکرپٹ, ویئر ایز آئی مائی سیلف, میں نے پشتو آنرس بھی پاس کیا ہے, وچ مینس ایم اے مور اور لیس, یو نو دیٹ. سو the children now, my grandchildren, they just can't read Pashto. So جب آپ پڑھ نہیں سکتے اسکرپٹ اور پھر رفتہ رفتہ بولنا بھی چھوڑ دو گے تو لینگویج پھر مفقود ہو جاتی ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. سو آئی تھنک اس پر تو ایک علیحدہ آپ کے ساتھ ایک سیشن ہونا چاہیے. تھینک یو. جی شکریہ بہت جناب ناظر صاحب, آپ کی دعوت پہ پہلی دفعہ میں یہاں آیا ہوں اور بدقسمتی سے لیٹ پہنچا ہوں یہاں پر. تو بہرحال یہ اچھا سیشن تھا جو میں نے مس کیا ہے, لیکن میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سر یہ بات ہوتی ہے, نسیم حجازی کی بات ہوئی, اور یہ بات مسلسل لیفٹسٹ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ جتنا بھی خرابی اس ملک میں ہے وہ رائٹسٹ کی طرف سے ہے, اور نسیم حجازی نے جو کمال ناول لکھے ہیں وہ اس کی ایک ثبوت بھی ہے اس حوالے سے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ کمپیریزن پاکستان کی ناول نگاری کا انڈیا کی ناول نگاری سے کیا جائے, اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں انتہا پسندی کیسے آ گئی, تو اس کا پھر کیا اس پہ آپ دونوں صاحبان کیا تبصرہ کریں گے؟ شکریہ. یہ سیاسی سوال زیادہ ہے, یہ سیاسی سوال زیادہ ہے. اس میں وہاں کے ہندوستان میں ویسے ادب, دلت ادب اور وہاں کے جو اپنے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا بہت اچھا لکھا گیا ہے. خاص طور پہ ایک سب سے بڑا نام مہاشویتا دیوی کا تھا, اور چونکہ اب گفتگو ہو رہی ہے تو میں وہ کوٹ اکثر دہراتا ہوں اور میں یہاں بھی دہرا دوں. ادب کی افادیت پہ مہاشویتا دیوی نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو نو وٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ ریڈ ہسٹری, بٹ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ فیلٹ ریڈ لٹریچر. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ماضی میں کیا ہوا تو تاریخ پڑھ لیں, لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کیا محسوس کیا اس دوران میں جب وہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب تاریخ گزر رہی تھی, تو وہ احساسات کو سمجھنے کے لیے آپ لٹریچر پڑھیں. تو آپ کے سوال کا جواب کہ وہاں یہ کیوں نہیں, وہاں کیوں انتہا پسندی آئی, وہاں کے اپنے بھی ظاہر انٹرنل فیکٹرز اس میں ہوں گے, سیاسی فیکٹرز ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں اگر انڈیا کی, اس پہ بھی میں نے ایک سیریز انڈیا پر لکھی تھی, اور اس میں آپ دیکھیں تو بی جے پی کا جو عروج ہے وہ بی جے پی کا عروج ہے 1980 سے, جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامائزیشن شروع کیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں انڈیا میں میری ایک میٹنگ ہوئی تھی, یہ بات میں کر رہا ہوں 86 کی,
میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہاں انڈیا کے اس وقت جو بعد میں وہ اس وقت MP تھے, ان کا نام تھا سومناتھ چٹرجی, ہم ان کو کامریڈ سومناتھ چٹرجی کہتے تھے. چٹرجی تھے بنگال کے, دلی میں میری ملاقات. تو وہ مجھ سے اس زمانے میں 86 میں وہ پوچھتے تھے پاکستان کے بارے میں, ہم انڈیا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے, وہ پاکستان کے بارے میں, ضیاء الحق کے بارے میں بتاؤ. ضیاء الحق اس وقت زندہ تھا کہ وہ اسلامائزیشن. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ انگلش میں گفتگو ہو رہی ہے, میں نے کہا وائی آر یو سو انٹرسٹڈ ان پاکستان. تو کہنے لگے مائی سن, ظاہر ہے مجھ سے وہ دگنی سے زیادہ عمر کے تھے, وہ کہنے لگے کہ دا مور یو اسلامائز پاکستان دا مور ہندوتوا ول گین ان اسٹرینتھ ان انڈیا. سو آئی ایم ناٹ وریڈ اباؤٹ پاکستان, آئی ایم وریڈ اباؤٹ انڈیا. اور ایگزیکٹلی وٹ ہیپنڈ 84 میں BJP کی 2 سیٹیں تھیں, 89 کے الیکشن ہوئے اس میں 85, اور 89 تک جو ہے وہ ہم نے فوکس کشمیر پہ کر دیا تھا, کیونکہ وہاں سے 88 میں سوویت جو فوجیں تھیں وہ جا چکی تھیں, فوکس بدلنا تھا, فوکس یہاں ہوا. جیسے جیسے جو ہے وہ اسلامائزیشن اور وہ کارروائیاں ہوتی گئیں انڈیا میں, وہاں کا جو لوکل انتہا پسند تھا جس کو کانگریس نے روکا ہوا تھا, اور وہ کانگریس کہتی تھی کہ سیکولرزم بہتر ہے, تو وہاں کے جو مقامی ہندو تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جب آپ یہ لوگ پاکستان میں اسلامک ریپبلک بنا سکتے ہیں تو ہم ہندو ریپبلک کیوں نہیں بنا سکتے. یہ تو ویلڈ سوال ہے نا, یہ تو سوال تو ویلڈ ہے. تو اس میں وہاں کے ظاہر ہے انتہا پسند مقامی ہندو جو ہیں انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, لیکن اس میں ہماری انتہا پسندی اس سے پہلے آئی, تو ہمارے اس ریئیکشن کا بھی اس میں بڑا دخل ہے. ابھی اردو کی بات آ رہی تھی, میرا ایک سوال بھی ہے, تھوڑا آخر میں کروں گا, اس سے پہلے کمنٹس. آپ نے کہا کہ اردو جو ہے یہاں کی مقامی زبان نہیں تھی, یہ اردو مہاجروں کی بھی زبان نہیں تھی, کیونکہ جو مہاجر وہاں سے آئے ہیں اس میں سے 3% 2% ہوں گے جن کی اردو زبان ہوگی, باقی کسی کی مارواڑی, کسی کی میمنی, کسی کی رانگڑی اور گجراتی. اب آرام سے کہہ دیا جاتا ہے یار یہ اردو اسپیک ہے, تو اردو اسپیک تو بابر صاحب بھی ہیں, مطلب جتنے پنجابی ہیں یا جتنے پٹھان ہیں بلوچ ہیں وہ سب اردو اسپیک ہو گئے. تو ایک وہ کراچی حیدرآباد کو اردو اسپیک کہا جاتا ہے نا, تو مجھے اب عجیب سا لگتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جانگلوز, کیونکہ شوکت صدیقی ایک صحافی بھی تھے, تو آپ نے رومانوی کی بھی بات کی تمام, تو یہ صحافتی ناول کہا جا سکتا ہے جانگلوز کو, کیونکہ انہوں نے خبریں دی ہیں اس کے ذریعے. جی یہ بڑا مطلب یہ بہت حد تک یہ کئی لوگوں نے اس پر لکھا ہے, یعنی جن لوگوں نے جو لکھنے والے ہیں ناولس کو جو پر جو رائے کا اظہار کرتے ہیں, تو اس میں ایک اعتراض واقعی میں یہ کیا جاتا ہے, بلکہ کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ شاید قرۃ العین حیدر نے یہ بات کہی, اب مجھے پتہ نہیں دروغ بر گردن راوی کہ قرۃ العین حیدر نے یہ کہا یا نہیں کہا, لیکن کسی نے کوٹ کیا ہے کہ قرۃ العین حیدر نے جب جانگلوس پڑھا تو وہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو صحافتی ناول ہے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے یہ صحافی تھے اور ترقی پسند تحریک سے بہت زیادہ متاثر تھے, اور صحافت کا جو ان کا پیریڈ تھا, کیونکہ یہ بڑے میٹیکولس تھے اپنی ریسرچ میں, اور تو انہوں نے وہ جب یہ صحافت یہ انجام کے ایڈیٹر رہے, اس کے بعد مساوات کے رہے, الفتح میں رہے, تو لوگ بتاتے ہیں, ظاہر ہے ہم تو ان کے قریب نہیں رہے, دیکھا تھا 2-4 مرتبہ, لیکن جو ان کے قریب رہے ہیں جو دوست ہمارے کراچی میں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے یہ جو خبریں جو آتی تھیں تو وہ خبریں سنبھالتے تھے. یہ جیسے ضمیر نیازی صاحب نے کیا نا کہ وہ پریس کی جو پریس ایڈوائز آتی تھی وہ ساری سنبھال کے رکھتے تھے, تو ان کے ذہن میں پلان کچھ تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فائلیں تھیں, اور فائلوں میں کیونکہ یہ لاہور میں بھی رہے بہت عرصہ, تو جو خبریں آتی تھیں ان علاقوں کی, رحیم یار خان کی, جھنگ کی, یہ واقعہ ہوا, یہ قتل ہوا, یہ ریپ ہوا, کن تاریخوں میں ہوا, کیا ہوا, تو وہ ساری فائلیں ان کے پاس تھیں. تو وہ اچھا یہ بھی ایک یعنی جو ٹرینڈ ہے لکھنے والا, اس کو ڈاکیومنٹلزم کہتے ہیں, یعنی یہ ایک طرح کا ڈاکیومنٹری ناول کہلاتا ہے, جس کو اردو میں آپ کہہ لیں دستاویزی ناول, کہ جس میں دستاویزات سے براہ راست فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے اٹھایا, تو اس پر بعض لوگ ان پہ الزام کیا کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ان کا دستاویزی ناول ہے اور یہ صحافتی ناول ہے, کیونکہ انہوں نے بہت سی جو واقعات بیان کیے ہیں وہ انہوں نے خبروں سے لیے. تو اب پتہ نہیں یہ ان کا اعتراض کس حد تک جائز ہے, مجھے تو اس اعتراض میں کوئی جان نظر نہیں آتی, آپ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں. اچھا, شوکت صدیقی کے فکشن کی مجھے جو خاص بات لگتی ہے وہ اس کا سادہ زبان ہے. ایک جس ہم یہ کہیں کہ سادہ زبان میں انہوں نے واقعات اور اپنے دور کے حالات بیان کر دیے ہیں.
پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک سوال یہ آپ نے بات بتا بھی دی تھی کتنا ریلیونس ہے ان کا فکشن آج کے دور کے حوالے سے. ایک تو اس پہ بھی آپ دوبارہ سے ایک روشنی ڈال دیں, اور دوسری بات یہ بھی کرنی تھی کہ ایک فکشن نگار, ایک ناول نگار جو ہے, اب جس طرح شوکت صدیقی کا ایک میں یہ خوبی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے کوئی تقریریں نہیں کروائیں, اور نہ فلسفہ ڈائلاگس کے ذریعے فلسفہ انہوں نے بیان کروایا, کوئی فلسفہ بیان کیا ہے, بلکہ واقعات, حالات اور سچویشنز کو بیان کر کے انہوں نے بہت بڑے بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی ہے. اور شوکت صدیقی کی ایک خاص بات مجھے جو ان کو فکشن کو پڑھتے ہوئے لگی کہ ان کے زیادہ تر کردار لوور مڈل کلاس اور پسے ہوئے طبقات اور ایسے تھے جو کرائم میں انوالو تھے, ان کا بھی کردار پیش کیے. خاص طور پہ افسانوں میں انہوں نے بہت خوبی سے اس چیز کو بیان کیا. ناول میں تو موجود ہے, جس طرح یہ خدا کی بستی میں بھی کردار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ بہت پسماندہ اور یتیم بچوں کے کہانیاں ہیں جو آگے بڑھی ہیں. اچھا, اب میرا یہ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک ناول نگار جو ہوتا ہے جب وہ اپنے معاشرے, اپنے سماج کی تاریخ بھی رقم کر رہا ہوتا ہے, لکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کو اپنی یہ تاریخ ناول کے ذریعے لکھنے میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے کہ جیسے اگر آج کے اس زمانے کو کوئی لکھنا چاہتا ہے تو کیا ابھی لکھے یا کتنا وقت گزر جائے کہ وہ لکھے؟ یہ تو لکھنے والے کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ وہ آج کے حالات کو لکھ رہا ہے. ویسے کہا جو جاتا ہے, جو استاد ہیں ادب کے یا جو نقاد ہیں, وہ دو چیزیں کہتے ہیں لکھنے والوں کے لیے کہ ایک تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ لکھنا شروع کریں تو آپ ان حالات و واقعات اور اس ماحول کے بارے میں لکھنا شروع کریں جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں سب سے پہلے. تو اگر آپ اس جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا جن کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں, جن واقعات کا ذکر کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے تو پھر آپ سے مینیج نہیں ہوگا. اس سے پہلے اگر جب آپ ایک ناول یا ایک دو ناول لکھ لیں اس کے بعد پھر آپ تخیل میں چلے جائیں اور پھر آپ 100 سال پرانی بھی کہانی لکھ دیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شروع میں یہ بہتر ہوتا ہے. تو اب دوسری بات یہ کہ اب آج کے حالات کے بارے میں لکھیں. دیکھیں اب آج اکثر یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی اس وقت جو لکھنے والے ہیں ان میں کون سا بڑا ناول نگار ہے, تو اب اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. اب ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی قرۃ العین حیدر بڑی ناول نگار ہیں, یہ بڑی ناول نگار ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم بڑا ناول نگار نہیں مانتے. تو یہ جو ریسنسی ایفیکٹ ہے نا, جس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں ریسنسی ایفیکٹ, کہ جب آپ اس کے بہت قریب ہوتے ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ اگر اف یو آر ٹو کلوز ٹو دا پکچر یو کانٹ سی اٹ. اگر آپ تصویر کو اپنی ناک سے جوڑ لیں تو آپ تصویر نہیں دیکھ سکتے, تو آپ کو تھوڑا سا فاصلے سے دیکھنا پڑتا ہے تصویر کو. تو وہ فاصلہ جو ہے وہ تاریخ سے آتا ہے. تو اگر میں اس وقت, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آج کے دور کی, آج کے حالات کی کہانی لکھ رہا ہے تو وہ درست نہیں ہوگی, لیکن غالباً اگر کوئی ناول کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اور وہ اگر میں آج سے 20-25 سال پرانے واقعات کو دیکھوں اور اس پہ لکھوں تو شاید میں بہتر لکھ لوں گا آج کے حالات سے. بٹ آئی ڈونٹ نو, یہ کوئی ایک حتمی کوئی ایسا کلیہ یا فارمولہ نہیں ہے. بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جو حالات حاضرہ پر لکھتے ہیں, موجودہ حالات پہ لکھتے ہیں, اور وہ اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن اب تاریخ میں وہ ادب کتنا زندہ رہے گا یہ نہیں پتا. آپ مستنصر کا نام نہیں بھول رہے ہیں کیونکہ بہت اچھے ناول اس نے 5-6 راکھ سے شروع کر کے بہت اچھے ناول. میرا خیال میں ہائیلی اوور ریٹڈ ناولسٹ ہیں وہ, اوور ریٹڈ. ان کی میں نے کئی چیزیں پڑھی, بڑی مشکل سے پڑھ پایا, جبر کر کے پڑھ پایا. ہی از ہائیلی اوور ریٹڈ میرے خیال میں. ہو سکتا ہے کہ اس کے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایگری کروں کیونکہ وہ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.